ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدا، اے میری معصوم زہرا، میں پریشان ہوں بہت مشکل میری آساں کرو، کیا خطا میری ہوئی اللہ مجھے آگاہ کرو، اب خدا را رحم کر دو، اے جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، اے میری معصوم زہرا، کتنے ارمان لے کے دل میں آئے ہیں ہم تیرے پاس، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کو آئے ہیں ہم تیرے پاس، اب نہ خالی بھیجنا در سے جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، دل گواہی دے رہا ہے تم یہاں موجود ہو، گود پھیلا کے یہاں سب بیٹھے ہیں حاضر رہو، گود میں تم بھیک دے دو اے جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، اے میری معصوم زہرا، تم کہو جاؤں کہاں کو، یہ بھی تو اپنا نہیں، آسرا ہے پنجے تن کا دوسرا کوئی نہیں، سر جھکانے کی جگہ دو اے جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، اے میری معصوم زہرا، وقت ہے امداد کا، امداد میری کیجیے، پھنس گئی ناؤ بھور میں پار اب تو کیجیے، اب کنارے تم لگا دو اے جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، اے میری معصوم زہرا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، اے میری معصوم زہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وفا پہلے تم پڑھ لو پھر سمرا پڑھ لے گی۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو
बचाऊं सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने और कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया हाँ मेरा जुर्म यही है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है और तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा कोई पसली नहीं मेरी सलामत बाबा और सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम सिर्फ मरने की कमी है अरे तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है और शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे अरे बाबा ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है और कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता हमसे हुई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है कैसे दरवाजा हटाऊं और कैसे मोहसिन को बचाऊं सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہو بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھائی حسن نے سنایا، بیٹا وہیں سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، شبیر نے پھر صدا دی کہ
کیا چھوڑ جاؤ گے تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زینب نے کہا لاش سے زہرا کی لپٹ کر، اماں میری اماں. زینب نے کہا لاش سے زہرا کی لپٹ کر، اماں میری اماں. دیکھو تو ذرا غم سے میرا حال ہے مستر، اماں میری اماں. بابا کے سوا کوئی نہیں سر پہ ہمارے، نانا بھی سدھارے، کیا نہ ستم ڈھائیں گے ہم پر یہ ستم گار، اماں میری اماں. اس گھر کے جلانے کو جلے آئے تھے آدھا، جس گھر میں تھی زہرا، وہ گھر جہاں بے اذن نہ آتے تھے پیغمبر، ہائے وہ گھر جہاں بے اذن نہ آتے تھے پیغمبر، اماں میری اماں. اللہ یہ سن آپ کا 18 برس کا، مرنے کا نہیں تھا، کیا جلد قضا کر گئی ہے
بنتے پیامبر اماں میری اماں ایک حشر غلام آل پیامبر میں بپا تھا غل آہو بکا تھا کہتی تھی یہ دل تھام کی جب زینب مستر ہائے کہتی تھی یہ دل تھام کے جب زینب مستر اماں میری اماں زینب نے کہا لاش سے زہرا کی لپٹ کر اماں میری اماں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بی بی کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. سورہ فاتحہ. جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، ارے روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، ارے محبوب الہی کی امانت سے خبردار، بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسو والا، ارے شام جیسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، ارے سوئی ہوں تو پہلے سے چھاتی پہ سلا کر، ارے چکی بھی جو پیتی ہے تو وہ دی میں لٹا کر، اے کیوں مومنو کلیجا تمہارا نام کو دروازہ فاطمہ کے شکم پر گرایا، ارے صدمے سے جیس کے حضرت محسن وفات پا، یہ سیدہ نے باپ کی امت سے دکھ اٹھائے، عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا
مظلوم فاطمہ سی کوئی یا خدا نہ ہو، اے لاڈلی سے لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میری نظر بد سے بچانا، تکلیف بھی سے لیجیے زابی اٹھانا، ارے صدقے گئے ماں در کی وصیت نہ بھولانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب، ارے جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی او زینب، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، ارے فرمایا تمہیں دولہا بنے نہ دیکھا، ارے فیضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، ارے روئی نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، ارے اے فیضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، ارے پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دے، ارے پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرائے اطہر، سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر، ارے آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہاں سب نے یہ روکا، ارے لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی، ارے رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو مجلس ہے یہ ہم دعا کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی فرش ایسا بچھتی ہے شہزادی اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہے۔ آج ایام فاطمہ کی مجلس ہے، اور ابھی ہم نے بہت ہی دردناک مصائب سنے سود و سلام اور مرثیے میں۔ ہم ندبہ کر رہے ہیں اپنے مولا امام زمانہ کو، پکار رہے ہیں ان کو، اور ان کو ان کی جدہ کا پرسہ دے رہے ہیں، اور التجا کرتے ہیں کہ مولا آپ کو آپ کی جدہ نے پکارا تھا، آپ جلد تشریف لائیے اور اپنی
جدہ اور اہل بیت کے قاتلوں کو نیست و نابود فرمائیے۔ آج ہم پرسہ پیش کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مولا علی کو، امام حسن اور امام حسین کو اور بیوی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے میں کمی نہ فرمائیے گا، کیونکہ ہماری خلقت ہی رونے کے لیے ہوئی ہے۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورة المبارک الفاتحہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ تبارک الذی فی القرآن المجید وقال الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہ کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ درود پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک و پاکیزہ نام سے، جو خالق کائنات ہے، جو حی و قیوم ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کن کہنے پہ بنا اور حمد و ثنا کر رہا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارا ائمہ طاہرین پہ، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ روشنی دیتا سورج، یہ چمکتا چاند، یہ روشن ستارے، یہ بہتے دریا و سمندر، یہ سبزہ، یہ پھل و پھول اور یہ ہم خود انسان، سب انہی کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور آج تک قائم ہیں۔ سلام و درود ہو ہمارا یوسف زہرا قائم آل محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جن کے انتظار میں یہ دنیا قائم ہے اور ان کے جلد ظہور کی منتظر ہے۔ شکر ہے اللہ عز و جل کا کہ اس نے اس قوم میں ہمیں رکھا ہے جو دعائے زہرا ہے، جو محب اہل بیت ہے۔ شکر ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے کہا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی اس محفل میں شرکت کی اور نوکری دی بانی محفل کو فرش عزا بچھانے کی، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ بی بی خود تشریف لے کے آتی ہیں، اور آج تو خاص دن ہے۔ آج مجھے یقین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہوں گے اپنی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے۔ جو وقت مجھے دیا گیا اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اور کچھ مسائل بیان کر سکوں۔ سرنامہ کلام میں نے جن آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل ایک چکمگاتے ہوئے ستارے کی مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مغرب والا ہو نہ مشرق والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے آگ اسے مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے نور کا، چراغ کا، مصباح کا، زجاجہ کا،
قندیل کا، کوكب درری کا. تو کوشش ہوگی کہ ہم جو ٹائم ہمیں پاس ہے اس میں کوشش کروں گی میں کہ ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ سکیں کہ یہ جملے کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کی تفاسیر مختلف طبقائے فکر نے کی ہے. میں نے شرف حاصل کیا ہے کہ اقتباس پیش کروں تفسیر نمونہ کا، اور فوکس میں رہے گا نور اور چراغ پر. کتاب توحید میں ہے کہ کسی نے امام علی ابن موسی رضا سے پوچھا اللہ نور السماوات و ارض کی تفسیر کیا ہے؟ صلی اللہ محمد. تو آپ نے فرمایا ہادی الاہل السماوات و ہادی الاہل الارض، یعنی وہ ہادی ہے اہل آسمان کا اور وہ ہادی ہے اہل زمین کا. آئیے ذرا صفات الہیہ دیکھتے ہیں. اور میں نے اقتباس لیا ہے جوشن کبیر کی 47ویں حصے کا، جس میں فرماتے ہیں یا نور النور یا منور النور یا خالق النور یا مدبر النور یا مقدم النور یا نور کل نور یا نور قبل نور کل نور یا نور بعد کل نور یا نور فوق نور یا نور لیسا کمثل نور. اور جس کا ترجمہ ہے اے نور کی روشنی، اے روشنیوں کو نور عطا کرنے والے، اے نور کے خالق، اے نور کے حاکم، اے نور کے نظام تقدیر، اے سب روشنیوں کے نور کہ جو سب روشنیوں سے پہلے ہے، اے نور جو کہ سب روشنیوں کے بعد ہے، اے نور کے جو سب روشنیوں سے بالا تر ہے، اے نور کے جس کی مثال کوئی نور نہیں ہے. اسی طرح تمام عالم ہستی کا مرکز وہی ہے اور سب نور اس کی ذات پاک کے نور تک جا پہنچتے ہیں. گویا تفسیر نمونہ اس کو اس طرح بیان کر رہی ہے کہ قرآن نور ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے، دین اسلام نور ہے چونکہ اس کا آئین ہے، انبیاء اور رسول نور ہیں چونکہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، ائمہ معصومین نور ہیں چونکہ انبیاء کے بعد اس کے دین کے نگہبان ہیں، اور ایمان نور ہے چونکہ اس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے، چونکہ اس کی معرفت کا باعث ہے. لہٰذا اللہ نور السماوات والارض ہے. اور اگر لفظ نور کو اس کے وسیع معنی میں لیں تو پھر اللہ کے لیے اس کا استعمال تشبیہ میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نور کا معنی ہے ایسا وجود جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو. آیت میں کچھ اور تذکرے ہیں اور میں نے استفادہ حاصل کیا اہل سنت کے علماء حسن بصری اور ابو الحسن شافعی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکات سے مراد جناب فاطمہ تو زہرا ہے، اور مصباح سے مراد صلی اللہ محمد، اور مصباح سے مراد حسنین ہیں، اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم سے منسوب ہے، اور شرقی اور غربی نہ ہونے سے مراد ان کا یہودی اور نصرانی نہ ہونا ہے. یہ گادو زیتہا سے مراد ان کے علم کی فراوانی ہے، اور نور علی نور ایک معصوم امام کے بعد دوسرے امام. یہدی اللہ نور سے مراد ان کی اولاد سے محبت ہے. اور آئیے اب ہمارے ائمہ کیا فرماتے ہیں. روایت ہے کہ مشکات سے مراد پیغمبر اسلام کا دل ہے، مصباح سے مراد نور علم ہے، اور زجاجہ آپ کے وسیع حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور شجر مبارکہ اس خاندان کے جد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. اور لا شرقیہ لا غربیہ سے مراد یہود و نصارہ کے میلان سے نفی ہے. اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ ہے تفسیر نور الثقلین میں، کہ طاق یعنی مشکات سے مراد جناب رسول خدا خاتم النبین ہے، اور چراغ صلی اللہ محمد، اور چراغ سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے، اور قندیل سے مراد امام علی ابن ابی طالب ہے، اور امام حسن و حسین جگمگاتے ہوئے ستارے
یعنی کوكب دری ہیں، اور نور علی نور سے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور نور علی نور سے مراد حیدری یا علی حیدری یا علی. برائے خوشنودی پنجتن پاک علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور نور علی نور سے مراد ولی اور امام ہے جو ایک کے بعد ایک آتے رہے ہیں، اور سلسلہ حیات ہدایت منقطع نہیں ہوا ہے، جاری ہے. یہ نور فاطمہ ہی ہے جو قلب محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سلسلہ امامت جناب فاطمہ اور جناب علی سے جاری ہوا، اور امام ہادی آخر الزمان کی صورت میں آج تک موجود ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. حدیث قدسی ہے اور آپ سب نے بارہا سنی ہوئی ہوگی، لیکن ہماری تو محفلیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ہر روز تازہ کریں. تو حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. اے میرے حبیب، میں نے تجھے خلق کیا، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا. پھر ارشاد فرمایا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے نہ خلق کرتا. پھر ارشاد فرمایا اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دونوں کو خلق نہ کرتا. تو گویا یہ وہ گھر ہے جو فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہے. یہ وہ گھر ہے جس پر رک کر نبی کریم سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ اہل البیت نبوہ و طہارہ. یہ وہ گھر ہے کہ جب فرشتے آسمانوں سے پوچھتے کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے جو زمین سے آ رہی ہے اور ساری کائنات کو منور کر رہی ہے، تو جواب قدرت آتا یہ ہماری کنیز خاص، ہمارے محبوب نبی کی دختر جناب فاطمہ زہرا ہیں جو محراب عبادت پر ہے اور جو تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے. سبحان اللہ. برائے نور فاطمہ ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو سبحان اللہ، یہ نور فاطمہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اور میرن اس نے کیا خوب کہا ہے، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عظمت و عفت رقم کروں. اور محسن نقوی کہہ گئے خورشید لقا ماہ جبیں ہے زہرا، روشن کنے افلاک و زمیں ہے زہرا. کہتے ہیں ملک جھک جھک کے در عصمت پر، کعبے کی قسم قبلہ دی ہے زہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور خلقت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ، ملاحظہ فرمائیے کہ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ کا نور حضرت رسالت مآب سے خلق کیا. یہ نور تسبیح و تقدیس میں مصروف رہا، پھر اس نور کو جنت کے ایک درخت میں جگہ دے دی اور وہ درخت روشن ہو گیا. جب حضور ختمی مرتبت شب معراج عالم بالا پر تشریف لے گئے تو حسب حکم خدا اس درخت کے پھل کو آپ کو جبرائیل نے دیا، آپ نے نوش فرمایا اور وہ نور آپ کے سلب سے بطن ختیجہ میں آیا. اس نور سے جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی. گویا وہ نور فاطمہ ہے جو کہ کسی اور سلب سے نہیں آیا، وہ صرف رسول کے سلب سے بطن ختیجہ میں آیا، اور اسی لیے آپ کا لقب طاہرہ ہے، مبارکہ ہے، راضیہ اور مرضیہ ہے. گویا تحفہ معراج ہے جناب فاطمہ زہرا. اور جناب امام علی نقی سے روایت ہے، اور یہ روایت سلسلہ ذہب سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق کر لی اور انہیں جنت کی سیر کروائی تو انہوں نے پوچھا کون ہے جو ہم سے بہتر ہے، یعنی افتخار محسوس کر رہے، فخر محسوس کر رہے آدم و حوا. اس وقت انہوں نے ایک بے حد حسین شہزادی کی
شبیہ دیکھی جن کے چہرے مبارک سے اس قدر روشنی نکل رہی تھی کہ گویا آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھی. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب قدرت آیا، یہ شبیہ فاطمہ ہے جو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی تو ہیں ہی آگ سے بچانے والی. آئیے ذرا بی بی کی شان دیکھتے ہیں. قرآن میں کتنی ہی آیتیں ہیں جناب فاطمہ کی شان میں ہیں، اور ان کی تفسیر و تعویل دونوں موجود ہیں. اللہ عز و جل تعارف کروا رہا ہے آیہ تطہیر میں. مرکز ہے جناب فاطمہ تو زہرا، وہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی تعارف فاطمہ کے نام سے ہوا کہ یہ فاطمہ کے صلی اللہ. اور آیہ مباہلہ میں دیکھیے کہ جب نبی مباہلہ میں اہل بیت کو لے کر گئے تو یہ نور فاطمہ ہی تھا جو حجاب میں جھلک رہا تھا، جسے دیکھ کر نصارہ کہہ اٹھے تھے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. باخدا مسجد نبوی میں یہودی نصارہ دیکھ چکے تھے نبی کو بھی، علی کو بھی، اور حسن کو بھی، اور حسین کو. یہ تو فاطمہ زہرا کا نور ہی تھا جو پردے میں تھا اور اس کی جھلک اور چمک ہی تھی جس سے نصارہ اتنے معروب ہو گئے. آیت الکرسی. اب آگے چلتے ہیں اور میں اقتباس پیش کر رہی ہوں عقیل الغروی صاحب کی تقریر سے. آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی کا دوسرا نام سورہ زہرا ہے. کتنی خوبصورت آیت الکرسی. ہم دنوں رات تلاوت کرتے ہیں اور حصار کرتے ہیں اپنے بچوں کو. آیت الکرسی کا دوسرا نام سورہ زہرا ہے، اور سورہ بقرہ کا دوسرا نام سورہ زہرا ہے، اور سورہ آل عمران کا دوسرا نام سورہ زہرا ہے، اور سورہ کوثر کا تو دوسرا نام ہے ہی سورہ زہرا، اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر بی بی کی ذات مقدسہ ہے. تو گویا محمد والے نعرہ حیدری حیدری برائے خوشنودی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم اجمعین. اور شہزادی نفس مطمئنہ ہے، محدثہ ہیں. جناب زہرا ملکۃ الاسلام ہے، ملکۃ الجنت ہے، ملکۃ الایمان ہے. اور صبر و شجاعت سے کام لینا ملکہ بناتا ہے، اور شجاعت کو نظر صبر کر دینا ہی بی بی کا کمال ہے. اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ نجوم کرنوں سے بھیک مانگیں جو اس کے قدموں کی دھول چمکے. کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اس نے بطول چمکے. جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، قیاس آرائیاں غلط ہے. یہ چاند میں داغ کب ہے، جناب زہرا کے دستخط ہے. اور اب غور کیجئے گا کہ چاند پہ دستخط کیا کیا بی بی نے. بی بی نے کیا دستخط کیے، کیا نظر آتا ہے ہمیں چاند پر؟ یا علی لکھا ہوا آتا ہے. تو یہ بی بی کے دستخط ہے. تو جناب آئیے آپ کو مدینے میں لے چلتی ہوں. مدینے میں بی بی کی شان ملاحظہ کیجئے کہ تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین پر گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے. میری بی بی کی یہ شان تھی کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے مقام پہ بی بی کو بٹھایا کرتے تھے. اور سورہ رحمان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اور حدیث قدسی ہے کہ میں نے 2 سمندروں کو جاری کیا ہے. ایک بحر العلوم ہے جو ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور دوسرا بحر النبوہ ہے جو جناب فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ.
بی بی کی شان کیا ہے آگے دیکھیے کہ آپ کا نور دن میں 3 بار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے ظاہر ہوتا تھا، فجر کے ساتھ، بعد ظہر اور بعد عشاء۔ یہ نور خصوصی زینت ہے صرف امیر المومنین کے لیے، اور حجاب کے ساتھ جب یہ نور کا سایہ پڑتا تھا تو زمین و آسمان منور ہو جاتے تھے۔ یہ ہے میری بی بی کی شان۔ اور یہ لولو اور مرجان کون ہے؟ یہ امام حسن اور امام حسین ہے۔ گویا یہ تفسیر ہے آیہ نور کی، یہ قندیل و چراغ ہے، یہ مشکات ہے جو فاطمہ زہرا ہے، یہ زجاجہ ہے جو قندیل ہے، جو شیشہ ہے جس نے حفاظت میں لیا ہوا ہے چراغ کو، جو علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ کوکب دری ہیں، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو حسن حسین ہیں۔ تو گویا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو گویا یہ ہے تفسیر آیہ نور کی۔ درود بھیجئے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سبحان اللہ۔ آئیے بی بی کے کچھ القابات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 القاب عنایت فرمائے۔ پہلا لقب زہرا، یعنی روشن، منور، تابندہ۔ جب آپ محراب عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو نور ساطع ہوتا تھا۔ سیدۃ النساء العالمین ہے آپ، اللہ ان کو تمام عالمین کی عورتوں کا سردار سمجھتا ہے، کیونکہ فاطمہ سے بہتر کسی نے عبادت نہیں کی۔ اور آپ طاہرہ ہیں کیونکہ ان کے پاس کبھی رجس اور ناپاکی نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیا شان میں اتری ہے۔ اور آپ راضیہ ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خوشی میں خوش رہیں۔ ان پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ان پر جتنی بھی مشکلیں آئیں، آپ راضی رہیں۔ آپ مرضیہ ہیں کیونکہ نفس مطمئنہ کی ماں ہیں۔ اور کون ہے نفس مطمئنہ؟ امام حسین علیہ السلام۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی راضیۃ المرضیہ۔ مرضیہ گویا اللہ جس سے راضی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اللہ پکار کے کہہ رہا ہے۔ تو آپ مرضیہ ہیں اور آپ بطول العذرا ہیں۔ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی میری بی بی کی، ایسی بطول نجاست سے پاک ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی میری شہزادی کی۔ اور آپ صدیقہ ہیں، کبھی جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جس کی صداقت مباہلے کے میدان سے ثابت ہے۔ اسلام کو گواہ چاہیے تھا، یہ صدیقہ ہے۔ اسلام کی گواہی بن کر مباہلے میں گئی تھی، یہ صدیقہ ہیں۔ اور آپ مبارکہ ہیں، یعنی بابرکت ہیں۔ کیسے؟ سورۃ الکوثر انا شانئک هو الابتر جناب فاطمہ زہرا ہی سے ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہی سے اولادیں ہیں، اور نسل رسول آپ ہی سے آگے بڑھی، اسی لیے آپ مبارکہ ہیں۔ اور آپ زکیہ ہیں، کیوں؟ یعنی پاک ہے کہ کوئی نجاست آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو یہ تمام فضیلتیں اور یہ تمام القابات ہیں میری شہزادی کی، آپ کو مختصراً بتاتی چلوں۔ بی بی کی تسبیح کی فضیلت ہم سب پڑھتے ہیں، اور ایک بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تعقیبات میں بہت سے بچے اب تسبیح بی بی زہرا چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے بالخصوص کہ تسبیح کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو رسول خدا نے خود تسبیح تعلیم کی تھی اپنی بیٹی کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ جب گھر کے کام سے تھک جایا کرتی تھی تو مولا علی نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ، سب کو رسول کی جانب سے مال غنیمت سے آئی ہوئی کنیزیں عطا ہو رہی ہیں، آپ بھی رسول کی خدمت میں جائیے، اور آپ کو گھر کے کام کے لیے اگر کوئی کنیز مل جائے تو کیا کہنا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھی لیکن خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، بیٹی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ذرا دھیمے لہجے میں اپنی گزارش پیش کی۔ تو جواب کیا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی،
بجائے خادمہ کے اگر میں ایک تسبیح تم کو عطا کر دوں. اور پھر آپ کو بی بی نے وہ تسبیح عطا کی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تسبیح کیا ہے, کہ وہ تسبیح جو آپ فرماتے ہیں کہ خادمہ سے بہتر ہے, یہ سن کے جناب فاطمہ بہت خوش ہوئی اور گھر تشریف لائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ تسبیح زہرا کیا ہے. اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اور سبحان اللہ 33 مرتبہ. اور اس کے فوائد ذرا مختصراً ملاحظہ کیجئے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وجل فرجهم اجمعین کہ جو تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ تسبیح پڑھیں, مغفرت کی دعا مانگے, اور ہمارا امام کہہ رہا ہے کہ مغفرت ملے گی. گویا تسبیح گناہوں کو دھونے کا طریقہ ہے. اور امام محمد باقر کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ کی عبادت کسی بھی ایسی چیز سے نہیں کی گئی جو تسبیح فاطمہ سے زیادہ افضل ہو. اگر اس سے بہتر کوئی عبادت ہوتی تو رسول اللہ اسے یقیناً اپنی بیٹی کو عطا فرماتے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, یہ ہمارے ائمہ فرما رہے ہیں کہ مجھے روزانہ ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا کا پڑھنا 1000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے. یعنی یہ ہے تسبیح کی برکتیں. اور اگر ہم اس تسبیح کو پڑھتے رہیں تو واللہ علم کیا کیا نہ عطا ہو جائے, اور یقیناً عطا ہو رہا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص واجب نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر تسبیح فاطمہ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اور روایت سنیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے 1 مرتبہ, اس پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ کو میں لے جا رہی ہوں حضرت سلمان کی سلطنت کی طرف. ملاحظہ کیجیے گا کہ حضرت سلمان کو کیا سلطنت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ آپ جنوں, پرندوں, انسانوں, ہوا, گویا ہر شے پر حکومت فرماتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت نبی سلمان کے لیے ایک سونے اور ریشم کا بہت بڑا غالیچہ یا تخت بنایا تھا جو بہت ہی وسیع اور عریض تھا, اور جس پر آپ تشریف رکھتے تھے, جس پہ سونے چاندی کا ایک منبر تھا. اور جب وہ پرواز کرتا تھا تو بے شمار پرندے اس طرح حضرت سلمان کے تخت پہ اڑتے تھے کہ پروں سے پرے ملائے ہوئے کہ سورج کی کرن تک سلمان تک نہ پہنچ سکے. تو ایک دن حضرت سلمان اپنے تخت پر یا قالین پر سفر کر رہے تھے کہ نیچے ایک کسان زمین پہ کھڑا تھا. اس نے اوپر دیکھا اور اس تخت کو دیکھ کے کہا تعریف ہے اللہ کی. یعنی اس نے کہا سبحان اللہ, جس نے کتنی بڑی سلطنت عطا کی داؤد کے بیٹے کو. ہوا کسان کے اس جملے کو لے کر سلمان نبی کے کان تک پہنچی. حضرت سلمان نے فوراً حکم دیا قالین کو زمین پہ اتار دو. حضرت سلمان اس کسان کے پاس آئے اور فرمایا ایک تسبیح جو بندہ خدا اللہ کی شان میں کرے اور اللہ اسے قبول فرمائے بہتر ہے اس تمام سلطنت سے جو داؤد کے خاندان کو ملی. ملاحظہ کیا آپ نے تسبیح فاطمہ الزہرا کی کس قدر فضیلتیں ہیں کہ حضرت سلمان پیغمبر فقط سبحان اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری سلطنت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اسی وقت اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے, اور جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو ایک اور درخت لگائے. یعنی گویا ہم جنت میں کتنے درخت لگا سکتے ہیں. ایک سبحان اللہ کے یہ درخت لگا, ایک الحمدللہ کے یہ ایک اور درخت لگ گیا. تو گویا تسبیح فاطمہ ذکر کثیر ہے خدائے بزرگ و برتر کا. اب ہم آگے چلتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری میری اطرت. اب اطرت میں کیا صرف ائمہ شامل تھے؟ نہیں, جناب فاطمہ تو زہرا حجت خدا ہے, وہ اس میں شامل تھی. اور پھر رسول نے فرمایا فاطمہ بزت و منی. یہ بزت کیا ہے؟ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا, اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. مگر افسوس
امت نے کیا کیا؟ کیا امت نے فاطمہ کو خوش رکھا؟ کیا امت نے اس چیز کو یاد رکھا یا بھلا دیا؟ شہزادی پر آلام و مصائب کا ایک ہجوم تھا جو بعد رسول خدا ہوا، اور ورقن بن عبداللہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر سے چلا اور دوران طواف میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو قرآنی لہجوں میں گفتگو کر رہی اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مشغول تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، کعبہ محترم و مکرم حفاظت کرنے والے فرشتوں کے پروردگار، زمزم اور مقام کے مالک، اے پروردگار اور محمد خیر الانام کے پروردگار، میری دعا ہے کہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، مجھ کو میرے معصوم اولیاء کے ساتھ محشور فرما اور ان کے فرزندوں کے ساتھ محشور فرمانا جو سفید روح اور ایمان والوں کے ایمان ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، ورقہ بن عبداللہ، کہ میں اس خاتون کی خدمت میں حاضر عرض کیا، اے کنیز خدا، تم اہل بیت سے وابستہ معلوم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، شان ہے اہل بیت کی۔ اس نے دریافت کیا، آپ کا اسم گرامی؟ تو انہوں نے فرمایا، میں حضرت فاطمہ کونین فاطمہ زہرا اطہر کی کنیز فضہ ہوں۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے اپنی مخدوبہ فاطمہ زہرا کی زندگی اور ان کی رحلت کے واقعات سے آگاہ فرمائیے۔ ورقہ کہتے ہیں، انہوں نے جیسے ہی یہ سوال سنا آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا، فرمایا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو غور سے سنو۔ حضرت رسول خدا کی رحلت سے اہل بیت کے ہر فرد حضور کے غم میں بے قرار تھے اور غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور آنسوؤں کی صورت میں برس رہے تھے۔ جن و ملک عزادار تھے۔ اصحاب رسول سقیفہ میں حکومت کی چھینا جھپٹی میں مصروف تھے اور میری مخدومہ عالم کے غم کی کوئی حد و انتہا نہیں تھی۔ ان کا غم و گریہ میں شدت ہو رہی تھی۔ وہ 7 روز تک انہوں نے کچھ نوش نہیں فرمایا۔ 8واں روز آیا تو اضطراب اور بے تابی کے ساتھ رونا شروع کیا۔ وہ روتی اور فریاد کرتی، وہ جب بات کرتی تو معلوم ہوتا گویا رسول خدا خود کلام کر رہے، وہی لہجہ ہوتا۔ فاطمہ زہرا جب روتی تو مدینے کے مرد اور بچے اور بوڑھے گھروں سے نکل پڑتے اور رسول کے جیسے گویا رسول خدا تشریف لے آئے ہو۔ جب انہیں معلوم ہوتا فاطمہ زہرا کی صدا ہے تو وہ اور بے رقت کرتے۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی، ان کے بین سنیے جو وہ بابا کو یاد کر کے کہہ رہی ہیں، اے میرے بابا، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، اے ابو القاسم، اے یتیموں اور مسکینوں کے سرپرست، آپ کی بیٹی آپ کے فراق میں بے قرار ہے۔ کبھی قبر رسول پہ جاتی اور اس قدر غریہ فرماتی کہ غش آ جاتا۔ فرماتی، بابا جان آپ تنہا چلے گئے اور اپنی پیاری بیٹی کو چھوڑ گئے، میری آواز بیٹھ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، زندگی ختم اور تاریخ ہے بابا جان، آپ کے بعد آپ کی امت میں میرا کوئی مددگار اور حامی نہیں ہے۔ بابا جان آپ کے بعد امت نے میرے آپ کے فراق میں مجھے پرسا نہیں دیا، آپ کے بعد میرے سامنے سب دروازے بند ہو گئے، آپ کے بعد دنیا میری دشمن ہو گئی، جس نے چاہا مجھے ستایا۔ بیوی بیان کر رہی ہے، نبی کی قبر پہ جا کے بتا رہی ہے ظلم کیا کیا ہوا، میرے گھر کو آگ لگائی، مجھے تازیاں لگائے، مجھ کو لاتوں سے مارا، مجھ کو دروازے کے کیواڑ سے فشار کیا، میری امانت میرے محسن کو شہید کر دیا، میری میراث کو غصب کیا، مجھ کو جھٹلایا گیا، وہ جس کو اللہ نے لقب دیا صدیقہ کا اس کو جھٹلایا گیا، میرے گواہوں کو جھٹلایا گیا۔ آپ کے بعد دن سیاہ ہو گئے راتوں کی طرح، ستمگاروں نے آپ کی جگہ چھین لی، آپ کے فرزندوں حسن و حسین اور آپ کے بھائی ولی اور حبیب ابو الحسن، آپ نے جن کی خود پرورش کی تھی اور جنہیں آپ نے اپنا بھائی قرار دیا تھا اور جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، جنہوں نے آپ کی نصرت و حمایت کی تھی، آپ کی تصدیق و پشت پناہی کی تھی، اب وہ مظلوم و بے کس دیکھے بی بی مولا علی کے بارے میں بتا رہی ہے، اپنے بابا کو گویا سب امت کو بتا رہی ہے، وہ بے یار مددگار میرا مولا رہ گیا اور طرح طرح کے مصائب آواز ان پہ اٹھائے جا رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھ کو میرے بابا جان سے جلد ملا دے۔
کہ میں اس دنیا سے بیزار ہوں، اور مدینے کے رہنے والوں کو شہزادی کے، اور یہ جناب فضا بیان کر رہی ہے، کہتی ہے کہ مدینے کے رہنے والوں کو شادی کے گریا پہ بہت اعتراض تھا۔ امت نے کہا مولا علی سے آ کر کہ بی بی سے کہیے، امت نے کہا ہے کہ یا تو آپ رات کو رویا کریں یا دن کو، اور حضرت علی نے جنت البقیع میں ایک حجرہ رونے کے واسطے میری بیوی کے لیے بنا دیا۔ یہ مدینے سے باہر تھا اور اس کو بیت الحزن کہتے تھے، اور بی بی جہاں صبح اپنے بچوں کے ساتھ چلی جاتی، سارے دن گریا کرتی، اور شام کو امیر المومنین اپنے ساتھ اپنا لاتے۔ اپنے بابا کی رحلت کے بعد آپ 27 روز تک بیت الحزن میں جا کر مجلس و ماتمداری کرتی رہی، اور 40 روز تک صاحب فراش رہی۔ اب بی بی سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایک عزیز نے مولا کو خبر دی کہ مولا جلد تشریف لائیے۔ یہ سن کر امیر المومنین تشریف لائے، دیکھا شہزادی بے ہوش ہے۔ علی نے کہا فاطمہ آنکھیں کھولو، میں آپ کا ابن علی ابن طالب ہوں۔ مخدومہ کونین نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اے ابن یہ میرا آخری وقت ہے، آپ نے وصیت فرمائی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ابھی ان کے نانا کا ہم تازہ ہے۔ اے ہمسر بطول کی وصیت ہے، اولاد رسول کی حفاظت کرنا، آپ میرے فراق میں گریہ بکا کریں اور شہید کربلا کو فراموش نہ کر دینا۔ میرے فرزندوں، میرے یتیموں کو جو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، میرے فراق کی گھڑی آ گئی ہے، میں نے آپ کو خدا کو سونپا، میرے یتیموں سے خبردار۔ شہزادی نے فرمایا آج بابا جان میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا ہے میری بیٹی آج کی شب تم میرے پاس آ جاؤ گی، جب آپ میرے بالین سورہ یاسین پڑھ لیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ مجھ کو خود غسل دیجئے گا، میری پوشاک کو میرے جسم سے الگ نہ کرے، میں طاہرہ اور مطہرہ ہوں۔ اپنے قریبی عزیزوں کو ساتھ رکھنا اور مجھ کو رات کے اندھیرے میں مزار میں اتار دینا۔ بی بی اپنی امت سے اتنی ناراض تھی کہ نہ قبر نشان دیا، نہ اپنے شہادت کی اطلاع دی۔ شہزادی نے ذکر خدا کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر دی۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ طاہرہ تھی، وہ مطہرہ تھی، وہ میمونہ تھی، میں نے ان کے پیرہن میں انہیں غسل دیا اور حضرت رسول خدا کے جو بچا ہوا کافور تھا اس سے خلوت کیا۔ آخری لباس پہنانے کے بعد میں نے یتیموں کو آواز دی ہے زینب و ام کلثوم، اے حسن و حسین آؤ اپنی مادر گرامی کی زیارت کر لو، یہ فراق کی گھڑی ہے، اب ملاقات جنت میں ہوگی۔ حسن و حسین آگے بڑھے، بابا جان ابھی تو نانا کے صدمہ اٹھا رہے تھے، اب اماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ امام حسین مادر گرامی کے تابوت کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں مادر گرامی آپ کے قدموں کو بوسہ دے کے کہتے ہیں یہ آپ کا حسین ہے، رخصت کے لیے سر جھکائے ہیں مگر اس طرح رخصت نہیں ہوگا۔ مادر گرامی آپ مجھ کو اپنے سینے سے لگا کے رخصت کیجیے۔ مولا علی فرماتے خدا کی قسم سیدہ نے ہاتھ پھیلا دی اور حسن حسین کو سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت عاطف غیبی کی آواز آئی اے ابو الحسن شہزادوں کو ماں کے جنازے سے جدا کر دیجئے۔ خدا کی قسم آسمانوں میں ملائکہ کی صفوں میں میری اور بکا برپا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حسنین کو جدا کیا اور تابوت پہ چادر دی اور آپ کو میں لے چلا تدفین کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا نے کہاں چھپایا کسی کو نہیں پتا۔ مولا علی نے 40 مقام پہ قبر بنائی اور برابر کر دی، کسی کو نہیں پتا بی بی کہاں سو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا پرسہ قبول فرمائیے، امام سمانہ تشریف لائیے، ہمارا پرسہ قبول فرمائیے، اپنی جدہ کو آپ کی جدہ کا پرسہ دیتے قبول کیجئے، آپ کی جدہ نے آپ کا آواز دی تھی، آپ تشریف لے آئیے۔
ہمارا پرسہ قبول کیجیے. امام حسن و حسین بی بی زینب کلثوم ہمارا پرسہ قبول فرمائیے. رسول خدا آپ کی پارے جگر کو دشمنوں نے شکستہ اور چور چور کر دیا. آپ قبول فرمائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معصومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. نہیں ہے کوئی اب اپنا علی کو چھوڑ کر تنہا علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے. جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا. جنازہ اٹھ رہا ہے. بہت زخمی تھی خود لیکن علی کے زخم بھرتی تھی. اٹھا کر ہاتھ پہلو سے وہ آنسو صاف کرتی تھی. اب آنسو کون پوچھے گا. بہت یاد آئے گی زہرا کے گھر کی رونق جا رہی ہے. جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا. جنازہ اٹھ رہا ہے. بلایا تھا جسے ماں نے کفن سے ہاتھ پھیلا کے اسے لپٹا ہوا دیکھا تو فضا نے کہا کہ جنازے سے حسین اٹھ جا. کفن اب چھوڑ دے ماں کا. علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے. جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا. جنازہ اٹھ رہا ہے. کفن جب بھی ہٹاتا ہے تماچا یاد آتا ہے. وہ زخمی ماں کا چہرہ چوم کے آنسو بہاتا ہے. حسن کو غم ہے چہرے پر تماچے کا نشان لے کر. علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے. جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا. جنازہ اٹھ رہا ہے. نہ بلوری سنائے گی نہ وہ جھولا جھلائے گی.
حسین اب فاطمہ کیسے تمہیں پانی پلائے گی، وصیت کر گئے زہرا تمہیں پالے گی، اب فضالی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مدینے والوں اب اپنے گھروں میں چین سے سونا ستائے گا نہ اب تم کو، نبی کی بیٹی کا رونا، گرا تھا جس پہ در در وہ ٹوٹی پسلیاں لے کر، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ چھڑا کر ماں سے بچوں کو علی نے جب کفن باندھا، تڑپ کر ہائے ذیشانو رضا کہنے لگے مولا، ہے تازہ زخم پہلو کا ذرا ہے صدو کاندھا، علی کے گھر کی رونق جا رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے فاطمہ کا، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اے معصومہ فاطمہ زہرا، آئے مظلومہ فاطمہ زہرا، آئے معصومہ فاطمہ زہرا، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں تو گئی کیسے یہ بتلاؤں میں، پسلیاں تو گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں،
پہلو سے نظم میں راہ ہٹانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں ایسا نفس نہیں ہے مارا تازیانہ یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا میری شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری چاہے آ جاؤ ایک قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو چاہے آ جاؤ ایک قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو تب تلک میرا جنازہ اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری کربلا میں جب میرے مظلوم پہ خنجر چلے کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دی میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آئی مظلومہ
فاطمہ زہرا ہے معصوم مگو ہنستے رہے بات روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے بات روتی رہی جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی آئے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا ہائے کیسا تھا ستم رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے مشقی کلمہ گو ہنستے رہے باتیں روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے باتیں روتی رہی تانے سنتے تھے تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا کچھ نہ کر پایا علی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی یاد جب آتا ہے دل ہوتا ہے پارا پارا کیسے حسنین کی مادر کو لعین مارا خون آنکھوں سے بہا صرف یا مہدی کہا اور زمین پہ وہ گری کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی باپ کی قبر پہ دیواریں پکڑ کر ڈالا اور روتے ہوئے اصحاب میں واپس آنا اس اذیت کی مگر ہے سکینہ کو خبر فاطمہ کیسے چلی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی
کلمہ کو بستے رہے آئے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے معصومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے معصومہ فاطمہ زہرا یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور باجی دعا پڑھوا دیں. یا الہی کریمہ ظہور تام ملکوں کے ہوں دل مسرور ظلم اور کفر سے جہاں ہو صاف مذہب و حق سے طاقت حاجت مومنی کی بنائیں جو کہ بیمار ہو شفا پائے دیں صدا ماندہ نہ ہو ماتان مومنی سعادت بخشا دیکھ کے ماں اور باپ کو اپو کر مومنی کے سیاں کو جو کہ زیارت سے غم میں ہے دلگیر جلد دیکھے مراد شبیر جو کہ بانی ہوا ہے محفل کا اس کا برائے مت دعا دل کا خاص کر جو ہے حاضری محفل کھول دے ان کے عقدہ و مشکل وہ ترقی عمر دولت جا مقصد سب کے بنائے خاطر پاک فاتحہ پڑھ لے دو داران رسول تا دعائیں سبھی کی ہوئیں قبول. اسی لعنت دشمنانے سیدہ پہ بھیجیں سب لوگ مل کے لعنت بے شمار شہزادی کے شہزادی کونین کے قاتلوں پہ ان کو ایزا پہنچانے والے کمینوں پہ لعنت بے شمار. باپ لوگ اپنی اپنی دعائیں پڑھنے اور وہ مانگ رہے ہیں. صلی اللہ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا شمس الشموس أيها المدفون بعرض توس السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا الراز بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الهدى
حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. جزاک اللہ مومنات. پروردگار عالم آپ کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. جو کچھ آپ نے اس میں اپنے ہدیے پیش کیے، مجلس میں شرکت کی، جو گریہ ہم نے کیا، جو کچھ ہم نے پڑھا، پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے زاد آخرت بنا دے. اس کو ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بن جائے. شہادی قرآن کا ذکر ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے. پروردگار عالم قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار قبول فرمائے ہمارے گریے کو، ہمارے پرسے کو. ماشاءاللہ بہترین، سب نے بہت اچھا پڑھا. فرزانہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ہی جو ہے وہ بس مجلس بہت بہترین پڑھی کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی جو ہے نا ہم شہزادی کی ہستی کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے. تو بس پروردگار عالم آپ کے بیان میں اور طاقت عطا فرمائے اور زور عطا فرمائے اور سب پڑھنے والوں کو صحت تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. اور پروردگار عالم جو آج ہمیں اس نے یہ موقع دیا، جو ہم دعائے ندبہ کا سیشن کرتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھ کے ہم مولا کو پکارتے ہیں. آج بی بی کے مسائل فضائل پڑھ کے ہم مولا کو پکاریں کہ مولا آ جائیے. پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے کہ مولا آئے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں، امام کے لشکر میں شامل ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کس طرح سے آپ شادی کونین کے دشمنوں کو ختم کر رہے ہیں. اور یہ جنت البقیع جو ویران پڑا ہوا ہے، اس کی قبریں آباد دیکھیں، یہاں پر روزے بنے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. پروردگار عالم وہ دین لے کر آئے ہماری زندگی میں انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.